بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ہجرت کی اجازت دی تو یہ عظیم لوگ سب کچھ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے لگے۔ مسلمانوں کی ہجرت سے کفار مکہ کو شدید خطرات کا احساس ہونے لگا۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں مسلمان اکٹھے ہو کر ان پر دھاوا نہ بول دیں، اور اس سے پیشتر کہ حالات ان کے قابو سے نکل جائیں انہیں فوری کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ کفار مکہ نے تمام قبیلوں کے سرداروں کو دارالندوہ میں جمع ہونے کی دعوت دی اور شرط یہ رکھی کہ دارالندوہ میں جمع ہونے والا ہر آدمی قریش کا فرد ہو اور اس کی عمر بھی 40 سال سے زیادہ ہو۔ ابو جہل کی عمر 40 سال سے کم تھی، لیکن اس کے باوجود اس پر اس شرط کا اطلاق نہ کیا گیا، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ کفار کی اس مجلس شورا میں قریش کے سب سے زیادہ ذہین لوگ شامل تھے۔ ان لوگوں میں عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، ابو البختری، امیہ بن خلف اور ابو جہل پیش تھے۔ جب یہ لوگ دارالندوہ میں داخل ہونے لگے تو انہوں نے دروازے پر ایک اجنبی شخص کو دیکھا۔ شکل و صورت سے وہ اجنبی شخص کسی قبیلے کا رئیس معلوم ہوتا تھا۔ اجنبی شخص نے ایک ریشمی جبہ پہنا ہوا تھا۔ جب ان کفار نے اس سے پوچھا کہ اے شیخ آپ کون ہیں تو اس نے جواب دیا، میں اہل نجد کا سردار ہوں اور سنا ہے تم کسی اہم کام کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہو۔ میں بھی اسی لیے یہاں پہنچا ہوں کہ اس کارروائی میں اپنا حصہ ڈال سکوں اور ممکن ہے تمہیں کوئی اچھا مشورہ دوں۔ ان کفار نے اس اجنبی شخص کو بھی اپنے ساتھ دارالندوہ میں آنے کی دعوت دی اور سب لوگ دارالندوہ یعنی کہ اس دور کے پارلیمنٹ ہاؤس میں اکٹھے ہوئے۔ یہ اجنبی شخص کوئی اور نہیں بلکہ ابلیس تھا، جو وہاں پر انسانی شکل میں آ دھمکا تھا۔ بہرحال یہ لوگ وہاں پر جمع ہوئے اور گفتگو شروع ہوئی۔ وہ کہنے لگے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات تمہارے سامنے ہیں اور ان کے ساتھی مدینہ میں جمع ہو رہے ہیں۔ ممکن ہے یہ بھی وہاں پر کسی دن چلے جائیں اور آخرکار اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کر دیں، تو بہتر ہے کہ اس مسئلے کا ابھی ہی کوئی حل کیا جائے۔ ابو البختری بولا کہ ہمیں چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زنجیروں میں جکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیں اور اس دن کا انتظار کریں کہ جب وہ اسی کمرے میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیں۔ یہ سن کر ابلیس جو کہ نجدی رئیس کے روپ میں تھا فوراً بولا کہ یہ تجویز تو بالکل بیکار ہے۔ وہ سب اپنی تجاویز دیتے رہے لیکن کسی بھی بات پر متفق نہ ہو سکے۔ آخر میں ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے، سب ذرا غور سے اسے سنو۔ یہ سن کر پوری محفل پر سناٹا چھا گیا۔ وہ کہنے لگا، ہم ہر قبیلے سے ایک نوجوان مختص کر لیں جو بہادر بھی ہو، اعلیٰ نسب بھی ہو اور اپنے قبیلے کا سردار بھی ہو، پھر سب مل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیں۔ ابو جہل نے اپنی تجویز کی حکمت یہ بتائی کہ جب ہر قبیلے سے ایک جوان مل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرے گا تو ان کا خون تمام قبائل میں منتشر ہو جائے گا۔ بنو ہاشم تمام قبائل سے قصاص نہیں لے سکیں گے کیونکہ ان میں اتنی سخت نہیں ہے، اور یوں وہ دیت پر راضی ہو جائیں گے۔ یہ بات سن کر ابلیس کا چہرہ تمتما اٹھا اور کہنے لگا، اس نوجوان کی رائے کے بعد اب کسی اور رائے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اس نے تجویز پیش کی ہے وہی سب سے بہتر ہے۔ سب اس تجویز پر متفق ہو گئے اور آخرکار یہ مجلس برخاست ہوئی۔